بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. ہم ذو الحجہ کے مہینے میں آ چکے اور پورے سال کے سب سے بہترین دن جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں وہ یہی دن ہے، ذو الحجہ کے پہلے 10 دن. ہر کسی کی لائف میں کوئی نہ کوئی سب سے بیسٹ ڈے ہوتا ہے. مطلب کسی کی زندگی میں ہو سکتا ہے کسی کو کوئی بہت بڑا سرپرائز کسی دن ملا ہو تو وہ اس کا سب سے بہترین دن ہو. کسی کی کوئی بہت بڑی وش پوری ہوئی ہو تو وہ اس کا سب سے بہترین دن ہو. مطلب ہر ایک کا کوئی نہ کوئی اس طرح بیسٹ ڈے ہوتا ہے. لیکن کچھ ایام ایسے ہیں جو سب کے لیے بہترین دن ہے، ایک کے لیے نہیں سب کے لیے، اور وہ اللہ کی نظر میں بہترین دن ہے. اور وہ اتنے بہترین دن ہے کہ اللہ رب العزت کو کوئی عمل اتنا محبوب نہیں جتنا نیک عمل اللہ کو ان 10 دنوں میں کیا گیا محبوب ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کی نظر میں ان دنوں کی ویلیو یہ ہے. الحمدللہ اللہ اکبر سیریز جو ہم نے سٹارٹ کی اور ان دنوں میں ہمیں ایمان بوسٹنگ لیکچرز مل رہے ہیں الحمدللہ. اور ان دنوں میں ہم جو سب سے زیادہ کام کرتے ہیں تکبیر پڑھنا. تکبیرات ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں، کثرت سے پڑھتے ہیں. تکبیر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. ہماری زبان پہ یہ الفاظ ہوتے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اور ہم ان دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں. ان دنوں میں حج کیا جاتا ہے اور جو ہے قربانی کی جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیا جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ اکبر، یہ اللہ سب سے بڑا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی تھی، جو ان کا لائف سٹائل تھا، وہ اسی اللہ اکبر کی عکاسی کرتی تھی. ان کے ہر عمل سے یہ شو ہوتا تھا کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر سیریز میں آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے، رب ابراہیم علیہ السلام کا رب. ہم جانیں گے اس میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، وہ اپنے رب تک کیسے پہنچے، پھر ان کی اللہ رب العزت سے محبت. پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ رب کون ہے، وہ رب کیسا ہے، ہماری اس سے کیسی محبت ہے. پھر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لائف دیکھیں گے، ان کی آزمائشیں دیکھیں گے، اور کس طریقے سے ان کی زندگی میں یہ چیز تھی کہ میرا رب سب سے بڑا ہے، اس کو دیکھیں گے. ایک واقعہ سناؤں گی میں سٹارٹ میں. ایک چھوٹا بچہ ہے، آج سے تقریباً 4000 سال پہلے ایک چھوٹا سا بچہ جس کو اپنے رب کی تلاش تھی. جس انسان کو بھی جس چیز کی تلاش ہوتی ہے نا، وہ اس تک پہنچ ہی جاتا ہے. جیسے کوئی بچہ ہو چھوٹا تو اسے کوئی چیز بہت زیادہ پسند ہو اور وہ اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو، تو زیادہ تر مدرس کیا کرتی ہیں کہ وہ چیز اس بچے سے چھپا لیتی ہیں. مطلب ایک لمٹ میں تو اسے دی، لیکن جہاں پتہ چل جائے گا کہ اس کے لیے نقصان ہے تو اسے چھپا لیتی ہیں. اب وہ چیز بچے کو بہت پسند ہے، بچہ کسی نہ کسی طریقے سے اس تک پہنچ ہی جاتا ہے، وہ چیز حاصل کر ہی لیتا ہے. مطلب تلاش جس چیز کی ہوتی ہے نا، وہ چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو، کوئی بڑا ہو، کوئی بھی ہو، کس لیول پہ بھی ہو، اس کے لیے جب ایفرٹس کی جاتی ہیں تو ہم اس چیز تک پہنچ جاتے ہیں. تو ایک وہ بچہ تھا چھوٹا جسے تلاش تھی اپنے رب کی. اس نے آسمان پہ تارا دیکھا. قال ھذا ربی، اس نے کہا یہ میرا رب ہے. اور پھر جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا لا احب الآفلین، میں ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا. مطلب اس نے ایک تارا دیکھا جو عام تاروں سے زیادہ روشن تھا، تو فوراً سے اس نے کیا کہا کہ یہ تو اتنی بلندی پہ ہے، اتنا روشن ہے، یہ میرا رب ہے.
رب کی تلاش تھی تو وہ اس طریقے سے اپنے رب کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن جب وہ ڈوب گیا تو اس نے فوراً یہ نتیجہ نکالا کہ نہیں، یہ تو ڈوب گیا، یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی جو ظاہر ہونے کے بعد ڈوب جائے، عبادت کرنے والے سے ہی اوجھل ہو جائے، وہ آخر کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسی ہستی جو غائب ہو جاتی ہے وہ عبادت کی کیسے مستحق ہو سکتی ہے؟ تو اس وقت اس بچے نے یہ نتیجہ نکالا کہ تارا جو ہے وہ تو ڈوب گیا، نظروں سے اوجھل ہو گیا، ساری مخلوق سے دور ہو گیا، تو یہ نگہبانی کیسے کرے گا؟ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اور کہا کہ لا احب الآفلین، میں ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ یعنی ایک رب کی، الہ کی یہ خصوصیت تو نہیں ہو سکتی، اس کی تو یہ خصوصیت ہوں گی کہ وہ ہر وقت حاضر ہو، موجود ہو، وہ سب کچھ سنتا ہو، وہ سب کچھ دیکھتا ہو، وہ سب کی خبر رکھتا ہو، سب کچھ جانتا ہو اور مدد کرنے پہ بھی قادر ہو۔ پھر جب اس تارے کے بعد اس نے جب چاند کو دیکھا، جب اس نے جگمگاتا ہوا چاند دیکھا تو کہا قال ھذا ربی، اس نے کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو پھر اس نے کیا کہا کہ اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی لأکونن من القوم الضالین، تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس نے سورج دیکھا، چمکتا ہوا سورج دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ زیادہ بڑا ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس نے کہا یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم، بلا شبہ میں ان سب سے بے تعلق ہوں جو تم شریک بناتے ہو۔ یہ واقعہ ہے اس عظیم بچے کا جس کو رب کی تلاش تھی، اس عظیم ہستی کا جس نے اپنی تلاش سے، جس نے رب کی رہنمائی سے اپنے رب کو پا لیا۔ یہ واقعہ ہے خلیل اللہ کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس چھوٹے بچے کا جنہوں نے ہر چیز کو آبزرو کیا، ان کی جو قوم تھی، وہاں کے جو لوگ تھے، جس ماحول میں انہوں نے پرورش پائی، جس ماحول میں وہ رہتے تھے، وہاں کے لوگ بتوں کی، چاند ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اور پھر اس ماحول میں بڑوں کے درمیان ایک بچہ جو ہر چیز کو آبزرو کرتا ہے کہ یہ لوگ کن چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، چاند ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں کے بنائی ہوئی چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ انہوں نے غور کیا اور پھر معاملہ اپنے رب کی طرف لٹا دیا کہ آپ مجھے ہدایت دیں، اگر آپ نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ آیات ہیں سورہ الانعام کی، آیت 76 سے 78، آگے سے 79 میں ہے۔ یقیناً میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ شرک سے بیزاری کا اظہار کیا۔ تمام موحدوں کے باپ، اللہ کے بندے اور رسول اور خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اور اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں قرآن میں کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، انہیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا دیں۔ جب انہوں نے اپنے باپ اور قوم سے پوچھا مَا تَعْبُدُونَ، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ، کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ، یا وہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں یا وہ نقصان دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں آخر وہ؟ انہوں نے کہا یہ ہم نہیں جانتے، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے پایا ہے۔ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو کیا تم نے دیکھا جن کی تم عبادت کرتے ہو، تمہارے باپ دادا بھی؟ سو بلا شبہ وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے ایک رب العالمین کے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سب سے بیزاری کا اظہار کیا، دشمنی کا اظہار کیا کہ وہ سب تو میرے دشمن ہیں، تم اور تمہارے معبود سب مل کے بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نہ تو تم لوگ مجھے کسی کو نفع دے سکتے ہو، نہ ہی کوئی نقصان دے سکتے ہو۔ پھر آخر کیوں
میں اپنے رب کو چھوڑ کے تمہارے معبودان باطل کے آگے جھکوں؟ کیوں؟ جو تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت ہیں، آخر تمہیں یہ کیا نفع اور نقصان دے سکتے ہیں؟ میں تو صرف اللہ کا بندہ بن کے رہوں گا۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کا اتنا پیارا تعارف دے رہے ہیں کہ کون ہے میرا رب، میں اس کے آگے کیوں جھکوں، آخر وہ کون ہے؟ تو سنو، میں تو اسی کی اطاعت کروں گا، صرف اسی کا حکم مانوں گا، صرف اسی کے آگے جھکوں گا، صرف اسی سے فریاد کروں گا۔ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔ الذی خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا، میرا خالق، میرا مالک، وہ اللہ جس نے مجھے بھی پیدا کیا، جس نے تمہیں، مجھے، اس جہان کو، تمہارے آباء و اجداد کو، سورج، چاند، ستاروں، سمندروں، پہاڑوں، آسمانوں، زمین، درخت، چرند پرند، ہر شے کا جو تنہا خالق ہے، ہر شے کو اس نے پیدا کیا، کریٹر وہ ہے۔ پھر بتاؤ کوئی اور ہستی عبادت کی مستحق آخر کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ پیدائش کے، تخلیق کے اس عمل میں اس کا کوئی اس میں دخل نہیں، کسی اور انسان کا کوئی دخل نہیں ہے اس میں۔ تو پھر کیوں کریں کسی اور کی بندگی؟ کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اپنے رب کو پہچانا، اور اتنی خوبصورت پہچان، اتنی بہترین، اتنی اعلیٰ معرفت۔ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے، یعنی مجھے پیدا کرنے کے بعد جو بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑ دیا، وہ قدم قدم پہ میری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بھی تو پیدا کرنے کے بعد یوں نہیں چھوڑ دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پورے جہان کو ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ایک ایک چیز، کھانا پینا، چلنا بیٹھنا، اٹھنا، بات کرنا، ہر چیز ہمیں سکھائی، اور سب سے بڑھ کے اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت دی۔ اللہ نے ہمیں عقل، شعور دیا، ہمیں ہدایت دی کہ کیسے ہم نے آخرت میں اپنا گھر جنت بنانا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں سماعت دی، سننے کی قوت دی کہ ہم دین کی باتیں سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، ہمیں بصارت دی، ہمیں قوت دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے، کہ اللہ رب العزت میرا رازق وہ ہے، اس نے مجھے پیدا کیا، اس نے مجھے میری رہنمائی کی، پھر اس نے میرے کھانے پینے کا انتظام بھی اسی نے کیا، مجھے کھلاتا بھی وہ ہے، مجھے پلاتا بھی وہ ہے۔ روزی کے زمینی اور آسمانی اسباب سارے اللہ رب العزت نے پیدا کیے۔ وہی رب بارشیں برسا کے زمین کو زندہ کرتا ہے، وہی پھل سبزیاں اجناس پیدا کرتا ہے، وہی ہمیں میٹھا ٹھنڈا پانی پلاتا ہے، وہی ہماری بھوک مٹاتا ہے، وہی ہمیں خوراک کے تھرو قوت دیتا ہے، وہی ہمیں دودھ پلاتا ہے۔ دودھ کس طریقے سے نکلتا ہے؟ جہاں سے دودھ نکلتا ہے ایک جگہ پہ جو ہے وہ ایک سائڈ پہ گوبر ہوتا ہے اور ایک سائڈ پہ خون ہوتا ہے، اور درمیان سے صاف شفاف سفید دودھ نکلتا ہے، اس میں کوئی ذرہ بھی گوبر یا خون کی ملاوٹ نہیں ہوتی، صاف شفاف سفید دودھ۔ اللہ اکبر، الحمدللہ۔ اللہ رب العزت وہ کیسا رازق ہے، بن مانگے دیتا ہے، اور وہ دیتا ہے تو لوگوں کی طرح احسان نہیں جتلاتا، اور وہ اسباب بھی ہمارے لیے خود پیدا کرتا ہے، اور ان اسباب کی طرف توجہ بھی خود دلاتا ہے۔ الحمدللہ۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے، وہ قوت والا ہے، وہ زوراور ہے، وہ خزانوں کا مالک ہے، اور وہ ایسے خزانوں سے ہمیں رزق دیتا ہے جو کبھی فنا نہیں ہونے والے، جو کبھی فنا نہیں ہوتے، جو ختم نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت ہمیں سانس لینے کے لیے جو آکسیجن دے رہے ہیں، جسٹ امیجن کہ اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اور اللہ رب العزت نے اس کا کیا سسٹم بنا دیا ہے کہ اس کے آکسیجن کے ذخائر کبھی ختم نہیں ہوتے۔ الحمدللہ۔ ہم زمین سے اتنا کچھ نکالتے ہیں، لیکن
اللہ رب العزت پھر بھی اس زمین کی قوت بڑھاتے جا رہے ہیں. زمین میں ہم جو ہے بیج بوتے ہیں اور پھر جو ہے گندم کا بیج بویا تو وقت پہ اس کی فصل کٹ جاتی ہے، اور اس طریقے سے پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. پھر ہم بیج بوتے ہیں، پھر فصل کاٹتے ہیں، پھر بیج بوتے ہیں، تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اور اللہ نے اس کے لیے اتنے وسیع انتظامات کیے ہیں نا کہ اگر ہم غور کریں تو دنگ رہ جائیں. ہم غور ہی تو نہیں کرتے. اللہ رب العزت نے ہم جو زمین پہ رہتے ہیں، اللہ نے اس رزق کے لیے ایک ایک کو اس کا کام سونپ دیا. جسٹ امیجن کہ سورج کے بغیر زمین پہ زندگی کیسے ممکن ہو سکتی تھی. رزق کے اسباب بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طریقے سے ہمارے لیے انتظامات کیے، اور پھر وہ رزق جو ہے ساری مخلوق استعمال کرتی ہے، انسان بھی، جانور بھی، سب. تو قوت والا صرف وہ ہے، اختیار والا صرف وہ ہے، رازق صرف وہ ہے. وہ جس کو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے. الحمدللہ. وہ ایک بیج جو زمین کے اندر جاتا ہے اور کس طریقے سے رزق کا انتظام ہوتا ہے، وہ بیج خود کچھ نہیں کر سکتا. اس بیج کو زمین میں دبانے والا کسان بھی کچھ نہیں کر سکتا. وہ رب ہے جو اس بیج کو حکم دیتا ہے، اور اس رب نے ایک اس چھوٹے سے عمل کے لیے بیچ میں اتنے بڑے بڑے انتظامات کیے ہوئے ہیں. ذرا تصور کریں، مٹی ایک ہے اور اس میں سے کتنے رنگ باہر نکلتے ہیں، کتنے پیارے پیارے پھل، ہر ایک کا رنگ مختلف، ہر ایک کا ذائقہ مختلف، ہر ایک کا سائز مختلف. اور پھر اللہ رب العزت نے ہر ایک میں ہمارے لیے قوت بھی رکھ دی، اور بہت زیادہ قوت رکھ دی. الحمدللہ. اور وہ رازق ایسا رازق ہے کہ ہر ایک کو رزق دیتا ہے، ہر ایک کو. جس مخلوق کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں نا، اس کو بھی وہ رزق دیتا ہے. اور آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، یہ آیات ہیں سورہ الشورى آیت 78 سے آگے. آیت نمبر 80 میں ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. کتنا خوبصورت تعارف ہے، کتنا خوبصورت انداز ہے اپنی قوم کو. وہ قوم جو بتوں کی پوجا کرتی ہے، وہ قوم جو سورج چاند ستاروں کی پوجا کرتی ہے، ان کو رب کا تعارف حضرت ابراہیم علیہ السلام کس انداز میں دے رہے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. الشافی میرا رب ہے. اور اگر آج بھی ہم اس چیز کو دیکھیں تو ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا، میڈیسن کچھ نہیں کر سکتی. آپ دنیا کے بہترین ڈاکٹر سے بھی میڈیسن لے لیں، ہر جگہ جگہ چلے جائیں، اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو آپ کو شفا نہیں مل سکتی. شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ اسباب ہیں جو ہمیں اختیار کرنے چاہیے، اسباب ہمیں اختیار کرنے چاہیے، لیکن امید، توکل اللہ پہ رکھیں کہ اے اللہ شفا مجھے آپ نے دینی ہے. اور میرے رب نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کی شفا نہ اتاری ہو، جس کی دوا نہ اتاری ہو. والذی یمیتنی ثم یحیین. اور جو مجھے موت دے گا پھر وہ مجھے زندہ کرے گا. کہ میری زندگی کا، میری موت کا مالک بھی صرف وہی ہے، کہ جو میں زندہ ہوں آپ کے سامنے، میری زندگی بھی اسی نے مجھے دی ہے، اور جب میں مر جاؤں گا تو موت بھی مجھے وہی دے گا. موت کا بھی مالک وہی ہے، اور جس سے میں طمع رکھتا ہوں کہ جزا کے دن وہ میری خطا بخش دے گا. پھر آگے اگلی آیات میں بہت پیاری دعا ہے، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین. اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے. وجعل لی لسانی صدق فی الآخرین. اور میری سچی ناموری پچھلوں میں باقی رکھنا. کتنی خوبصورتی ہے ابراہیم علیہ السلام کے انداز گفتگو میں کہ سب لوگ آپ کے خلاف ہوں اور آپ وہاں پہ جا کے بغیر ڈرے اتنے بہترین انداز میں اپنے رب کا تعارف دیں. اور وہ لوگ جو رب کو ماننے سے انکار کرتے ہوں، جو بتوں کو مانتے ہوں، ان کو جا کے بتائیں نہیں یہ رب نہیں ہے. رب تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جو مجھے موت دے گا، جو مجھے شفا دیتا ہے، جو میری رہنمائی کرتا ہے.
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے رب کو پایا، غور و فکر کر کے. یہی ایک پوائنٹ ہے جو ہماری لائف میں مس ہے، جو ہم نہیں کرتے. اگر ہم غور و فکر کریں اللہ رب العزت کی اس نشانیوں میں، اس کائنات میں، اپنی ذات میں، تو ہم حیران رہ جائیں. ہم بھی اپنے رب کو پالیں. ہم